بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا تھا جب آپ نے دعوت دی اور فرعون اور اس کے لوگوں نے انکار کیا، اور وہ اس بات کو دوسری طرف لے گئے کہ ایک تو آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کی رسومات سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور دوسرا اگر ہم آپ کو مان لیں تو آپ تو پھر ہمارے امام بن گئے اور پھر اقتدار بھی آپ کے پاس چلا جائے گا، ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ کہ آپ دونوں بھائیوں کے لیے اقتدار بھی مختص ہو جائے گا۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ہم آپ کو نہیں مانیں گے، آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ تب فرعون نے فیصلہ کیا کہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب وہ اللہ کے رسول تھے اور ان کے پاس معجزات باری تھے، معجزے کے مقابلے میں جادو کہاں ٹھہر سکتا ہے، لیکن اس نے حکم دیا۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم تمام جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں، اس فن کے ماہر ہیں، سب کو اکٹھا کیا جائے، سب کو بلایا جائے۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون چنانچہ ایک دن مقرر کیا گیا، قوم سے بھی کہا گیا کہ جمع ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی تشریف لے گئے، بہت سے جادوگر تھے، چوٹی چوٹی کے جو جادوگر تھے انہوں نے بلائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا جادو دکھاؤ، جو دکھانا چاہتے ہو ظاہر کرو۔ دوسری جگہ قرآن حکیم میں اس کی تفصیل ہے کہ وہ بڑے بڑے رسے اور لکڑیاں اور لاٹھیاں اور شاطیر گیلیاں لے کر آئے، اور انہوں نے جادو کیا تو وہ اژدہا بن کر حرکت کرنے لگے، اور میدان اژدہا سے اور سانپوں سے بھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فلما القوا جب انہوں نے وہ ظاہر کیے اور پھینک کے میدان میں دکھائے، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کرتب کیا ہے یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ یقیناً اللہ اسے باطل کر دیں گے۔
ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یصلح عمل المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کے شریروں کے کام کو سنوارا نہیں کرتے۔ جادو ایک دھوکہ ہوتا ہے، اور اس کے انداز قرآن کریم نے دوسری جگہ جو بیان فرمایا وہ یہ ہوتا ہے کہ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگوں کو ڈرایا پہلے انہوں نے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، دیکھو یہ بڑے بڑے اژدہا بن جائیں گے، تمہیں کھا جائیں گے، اپنی جان خود بچانا، یہ کرنا ہے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ان پر بہت روک ڈالا۔ پھر اس کی حقیقت یہ تھی کہ یخیل الیہم انہا تسعی، ان کی قوت متخیلہ کو متاثر کیا تو انہیں یہ پتہ چلنے لگا کہ یہ تو اژدہا ہیں اور پھنکار رہے ہیں اور ادھر ادھر چل رہے ہیں۔ وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، ان کی نگاہوں میں کچھ ایسا جادو کر دیا کہ انہیں وہ اژدہے نظر آتے تھے۔ حقیقتاً وہ رسیاں رسیاں ہی تھیں، لکڑیاں لکڑیاں ہی تھیں، لاٹھیاں لاٹھیاں ہی تھیں۔ ایک تو پہلے ان کی قوت ارادی کو کمزور کیا، فَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہیں ڈرایا دھمکایا، جان بچاؤ، بچ جاؤ، اونچی جگہ پر نکل جاؤ، یہ اژدہا کھا جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ جب وہ ڈر گئے تو ان کی نگاہوں پر کوئی جادو کیا کہ چیز ہے کچھ، نظر کچھ اور آئے، اور قوت متخیلہ کو متاثر کیا۔ اب یہ تینوں کام اس بندے سے نہیں ہو سکتے جس کا تعلق اللہ کریم سے ہو اور ایمان کامل ہو، جسے اللہ کی قدرت پہ یقین ہو اور جسے یہ اعتماد ہو کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، جو اللہ نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو اس پہ کوئی جادوگر کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ آج کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شہروں کے شہر ٹونوں ٹوٹکوں والوں سے اور جادو ٹونوں والوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہر بندہ ان کی طرف چل رہا ہے، ہر بندہ ان کی طرف بھاگ رہا ہے۔ عورتیں تو خیر بہت زیادہ، مرد حضرات بھی عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور وہاں سے جادو کو تعویذ کرا لو اور وہاں سے کرا لو اور وہ کرو اور وہ کرو۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ ساری ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہاں میرے پاس آتے ہیں سارے جادوگروں سے پھر کر، وہ جی کسی نے میری اولاد بند کر دی ہے، باندھ دی ہے، کسی نے میری روزی باندھ دی۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بندہ اللہ پیدا کرنا چاہے اسے کوئی جادو سے روک دے گا؟ یا جو اس کی اللہ موت بھیج دے اسے کوئی جادوگر بچا لے گا؟ پیدا کرنا، موت دینا، رزق دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کی روزی بھیجتا ہے، کون ایسا ہے جو راستے میں روک لے گا؟ اور جس کو اللہ نہیں دینا چاہتا یا کم دینا چاہتا ہے، کون ایسا ہے جو زبردستی دلوائے گا؟ تو یہ جو ہم جادو کے اسیر ہیں نا، اس کی پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا یقین نہیں ہے۔ ایمان کیسے مضبوط ہو؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر یقین ہو۔ اعتبار کرنا پڑتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی یقین و اعتبار کا نام ایمان ہے۔ کس نے کہا اللہ ہے؟ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا نا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ بروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ راز کیا تھا؟ یہی راز تھا
عہد فطرت تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور کے درمیان تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے. ان میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا، نہ انبیاء کی تعلیمات مسخ ہو گئیں. تورات و اناجیل کو لوگوں نے مسخ کر دیا، کچھ کا کچھ بنا دیا. تو کوئی فلسفی، کوئی دانشور اپنی عقل سے دریافت نہیں کر سکتا کہ اللہ ہے اور کیسا ہے. یہ مان سکتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جو واحد ہے، لا شریک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہتی ہے کرتی ہے. لیکن ایسے خوش نصیب بھی بہت کم تھے. یہ اتنی الجھی ہوئی بات تھی جو نبی علیہ السلام نے مبعوث ہو کر چند کلمات میں ارشاد فرما دی، لا الہ الا اللہ. ہر دعویٰ اثبات چاہتا ہے. کوئی بھی جو دعویٰ کرتا ہے تو اثبات چاہتا ہے، یعنی یہ چیز ثابت ہے، ایسا کرو، اس کو مانو. اسلام کا کلمہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا پہلا جز یہی رہا ہے، لا الہ. یعنی پہلے دل کو بالکل خالی کر دو کہ کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں. صاف دل کی تختی صاف ہو جائے، اب اس پر لکھو الا اللہ، ہاں مگر ایک اللہ. یعنی نفی سے شروع ہوتا ہے. دعوے اثبات چاہتے ہیں. اسلام پہلے نفی کرتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے سے توقع ہے تمہاری، کسی دوسرے پر امید ہے، وہ میری مشکل حل کرے گا، وہ مجھے زندگی دے گا، وہ مجھے صحت دے گا، وہاں سے مجھے دولت ملے گی، وہ مجھے عہدہ دلائے گا. تو یہ سارے تمہاری جو جن سے تم امیدیں لگاتے ہو اللہ کے سوا، یہ تمہارے معبود بنے ہوئے. پہلے ان سب بتوں سے اپنے دل کو خالی کرو. پہلے کہو لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. لوح قلم جب صاف ہو جائے اب اس پر لکھو الا اللہ، ہاں مگر ایک اللہ ہے. یہ وہ بات تھی جس میں بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے نکتہ ور پھنسے ہوئے تھے. یہ عقل سے سمجھ نہیں آتی، یہ اللہ کی وحی سے بات پتہ چلتی. اور وحی آئی آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کوئی دوسرا وحی کے سننے کا گواہ بھی نہیں ہے. ہمیں بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رب ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے، اللہ بیماری بھیجتا ہے، اللہ عہدے دیتا ہے، اللہ افلاس دیتا ہے، اللہ کسی کو بہت رزق دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے، اللہ کھیتیاں اگاتا ہے، اللہ کریم پھل اگاتا ہے، اللہ کریم ان میں چاشنی پیدا کرتا ہے. تو پھر یہ اعتبار کرنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ حق ہے. یہ یقین حاصل ہو. اب یہ یقین تقاضا کرتا ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد حرام کھانا چھوڑ دیں، حرام سے پرہیز کریں. کسی کا مال زبردستی نہ لیں، کسی کا مال دھوکے سے نہ لیں، کسی کا مال چوری سے نہ لیں، کسی کا مال جوئے سے نہ لیں. کسی طرح بھی ناجائز طریقے سے کوئی چیز لے کر نہ کھائیں، حلال کھائیں. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. حلال پاکیزہ کھاؤ گے تو عمل صالح کی توفیق نصیب ہوگی. پھر اعمال جو ہوں، کردار جو ہو وہ صالح ہو، نیک ہو، حضور کی سنت کے مطابق ہو. تب جا کر وہ توکل علی اللہ پیدا ہوتی ہے جس پر جادو شادو اثر نہیں کرتا. وہ جادوگروں سے نہیں ڈرتا، کچھ نہیں ہوتا اسے. بڑے بڑے جادوگر تھے عرب میں بھی جب حضور مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام پر تو کوئی جادو نہیں چل سکا.
313 نے 1000 کے لشکر جرار کو شکست دے دی. جادوگر ہوتے تو جادوگر تو تھے، جادو نہیں چل سکا. تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. یا لکھتے ہیں، خطوں میں لکھتے ہیں، زبانی کہتے ہیں جی میرا روزگار کسی نے روک لیا. یار اللہ کی دی ہوئی روزی کون روک سکتا ہے؟ اور جی میری اولاد کی بندش ہوگی. کمال ہے یار، اللہ جسے پیدا کرنا چاہتا ہے اسے کون روک سکتا ہے پیدا ہونا؟ تو جب انہوں نے وہ بنائے رسے اور لاٹھیاں اور لکڑیاں، سانپ اور اژدہا نظر آنے لگی. فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ القوا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کرو بھائی جو کرنا ہے، پھینکو رسے سے اور دیکھو کیا ہوتا ہے. جب انہوں نے پھینکے اور وہ لوگوں کو اژدہا نظر آنے لگے اور سانپ نظر آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم بہ السحر، جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، یہ نظروں کا، نگاہوں کا دھوکہ ہے، یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ اسے باطل کر دے گا، یہ تباہ ہو جائے گا. باطل نہیں، یہ جادو نہیں ٹھہر سکتا، یہ تباہ ہو جائے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، جو لوگ فساد کرتے ہیں، جو لوگ شریر ہوتے ہیں، جو لوگ برے ہوتے ہیں، جو لوگ انبیاء کی اور نیک لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ ان کے کام سنوارا نہیں کرتے. اور یحق اللہ الحق بکلماتہ، اللہ کریم اپنے حکم سے سچ کو سچ ثابت کر دیں گے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ گناہگاروں کو یہ بات بہت ہی بری لگے، لیکن ہوگا ایسا ہی کہ جو سچ ہے وہ سچ ثابت ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صحابہ میں سے اللہ کسی کو دنیا پہ واپس بھیج دے اور آج کے مسلمانوں کو، ہم کو دیکھے تو پریشان ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. اور آج کے ہم مسلمان صحابہ میں سے کسی کو اس کے لباس، اس کے مزاج، اس انداز کو دیکھیں تو ہم اسے پاگل سمجھیں گے. اتنے گر چکے ہیں ہم کہ ہمارا کھانا پینا کفار کی طرح ہے، جہاں سے جس کو ملتا ہے بے درے کھاتا ہے، قوم کا پیسہ لوٹتا ہے، ایک دوسرے کو ٹھگتے ہیں، سود کھاتے ہیں، دھوکے سے چیزیں بیچتے ہیں، پیسے زیادہ لے لیتے ہیں، مال کم دے دیتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، خرید و فروخت میں دھوکہ کرتے ہیں، چوری سے باز نہیں آتے، ڈاکے کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں. لباس اور حلیے کافروں اور مسلمانوں کے ایک ہو گئے ہیں، کوئی تمیز نہیں رہی. جب خوراک ایک جیسی ہے تو مزاج ایک جیسا ہو جائے گا، جب لباس ایک جیسا ہوگا تو معاشرت اور تہذیب ایک جیسی ہوگی. اور جب کافر اور مسلم میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو پھر کافر کو اللہ کیوں ہلاک کرے گا؟ کس کے مقابلے میں ہلاک کرے گا؟ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، ان اللہ سے یبطلہ، اللہ اس کو باطل کر دے گا. اس لیے کہ ایک طرف اہل حق تھے، ایک طرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے، ان کا ایمان بھی تھا، اللہ پر توکل بھی تھا، فرعون کا کوئی روب داب ڈر خوف ان پر نہیں تھا، فرعون کے لو لشکر کا کوئی ڈر نہیں تھا.
ان کا اپنا لباس تھا، کوئی فرعونیوں جیسا لباس نہیں تھا، ان کی اپنی تہذیب تھی، فرعونیوں جیسی تہذیب نہیں تھی، ان کا کھانا پینا اپنا عقل حلال تھا، فرعونیوں کو طرح نہیں تھا۔ مقابلہ آیا تو فرعونی ہلاک ہو گئے۔ لیکن اگر ایک مسلمان اور اسلام کا داعی بھی، مسلمان ہونے کا دعوے دار بھی، اس کی غذا بھی کافروں کی طرح حلال حرام سے بے نیاز ہو، اس کا لباس بھی کافروں کی طرح کا ہو، اس کی تہذیب بھی کافروں کی طرح ہو، تو باطل کون ہے؟ کون ہلاک ہوگا؟ جب دونوں طرف باطل ہے تو باطل کون ہوگا؟ ہلاک کون ہوگا؟ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جہاں حق ہوگا اللہ اسے اپنے حکم سے کامیاب فرمائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، بدکاروں کو خواہ یہ بات کتنی ہی اچھی نہ لگے، لیکن اللہ کے فیصلے اور اس کا قانون یہی ہے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ فرمایا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ان کی قوم کے کچھ نوجوان ان پر ایمان لے آئے۔ اکثریت پھر بھی ڈرتی رہی، علی خوف من فرعون، فرعون اور اس کے امراء کے ڈر سے دبکے رہے کہ وہ ان پر مصیبتیں نہ ڈال دیں، یفتنہم، ان پر کوئی مصیبت نہ ڈال دیں۔ تو کچھ نوجوان ایسے خوش نصیب تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مصیبت آئے اللہ مالک ہے، دیکھی جائے گی، لیکن ہم اللہ پر اور اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یقیناً فرمایا وہ ڈرنا بھی ان کا ایسا تھا کہ بے شک فرعون بہت زوراور، بہت طاقتور حکمران تھا، بہت بڑا لو لشکر، بہت بڑا ملک، بہت بڑا خزانہ، بہت بڑی دولت، حتیٰ کہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا اور لوگوں سے سجدے کرتے تھے، خدا مانتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ بہت زیادتی کرنے والا شخص تھا، حد سے بڑھا ہوا شخص تھا۔ تو اس کے ظلم کے ڈر سے اکثریت خاموش رہی، اگر مان بھی گئی تو اظہار نہ کیا، دبکے رہے۔ لیکن نوجوان ایسے تھے، سبحان اللہ، چند نوجوان، کچھ نوجوان لوگ ایسے تھے جو قوم کے نوجوان طبقہ تھا، وہ ایمان لے آیا اور وہ ڈٹ گئے۔ اب تو ہمارے نوجوان بھی سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کی طرف نہیں آتے۔ اب تو جس سیاسی جماعت کو دیکھو نا تو وہ یوتھ کر رہی ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، دوسرا کہتا ہے سارے نوجوان میرے ساتھ ہیں۔ نوجوانوں کو تو چاہیے کہ حق و باطل میں تمیز کر کے حق کا ساتھ دیں۔ اب یہ جن لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں انہوں نے کیا سکھایا ہے انہیں کہ ایک دوسرے کو مار دو، قتل کر دو، ایک دوسرے کی گاڑی چھین لو، ایک دوسرے کے ٹیلی فون چھین لو، ایک دوسرے کا مال چھین لو، دوسروں کی آبرو چھین لو۔ اس کے علاوہ کیا کر رہا ہے آج کا نوجوان؟ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم ایمان لے آئے ہو، اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ ہی پر بھروسہ کرو، نہ کسی سے امید رکھو، نہ کسی کے خوف میں آؤ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب اللہ کو ہر چیز پہ قادر مانا ہے تو پھر اس بات پہ جم جاؤ کہ جو اللہ کرے گا وہی ہوگا۔ اور اگر اللہ نے میرے لیے موت لکھی ہے تو میرے لیے وہی مبارک ہے، میرا بھلا اسی میں ہے، اور اگر اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فعلیہ توکلوا، تو پھر اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔
یعنی شرط مسلمانی یہ ہے کہ پھر بھروسہ اللہ پر، اللہ پر بھروسہ ہوگا تو پھر انسان برائی کی طرف نہیں جاتا، پھر وہ ڈاکے سے دولت نہیں کمانا چاہتا، اسے پتہ ہے میرا رازق ہے، وہ جائز وسائل اختیار کرتا ہے، اللہ اسے اس سے رزق دیتا ہے، ناجائز وسائل کی طرف نہیں جاتا۔ اللہ پر بھروسہ ہو تو آدمی برائی کی طرف نہیں جاتا، اللہ کی رضا جوئی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ پر یقین محکم ہو، اللہ پر بھروسہ ہو کہ مجھے پیدا اس نے کیا ہے، میری روزی اس نے اپنا ذمہ لی ہے، موت مجھے وہ دے گا، دوبارہ زندہ وہ کرے گا، حساب کتاب وہ لے گا، میرا فیصلہ اس نے کرنا ہے، تو پھر وہ کسی کی خوشامد بھی نہیں کرتا، پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، پھر وہ کسی کے ساتھ دھوکہ بھی نہیں کرتا۔ اب یہ توکل اگر شرط اسلام ٹھہری فَإِن كُنتُم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم تسلیم کرتے ہو، مسلمان کا مطلب ہے ماننے والا، تسلیم کرنے والا، اگر تم ماننے والے ہو، مسلمان ہو، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی قوم رہی ہے جو ایمان لائے ہیں، سب کو مسلمان کہا گیا ہے، تسلیم کرنے والے، ماننے والے۔ ہر نبی کے عہد میں اس کے پیروکار اسلام مسلمان کہلائے، ہر نبی کا دین اسلام تھا۔ تو فرمایا اگر تم مسلمان ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے، مزدوری کرو، زراعت کرو، ملازمت کرو، کاروبار کرو، جو جائز وسائل ہیں وہ اختیار کرو، کسی کی ناجائز خوشامد کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، رزق حلال حاصل کرو، حلال کی روکھی سوکھی حرام کی شیرینی سے بہتر ہے۔ اور شرط اسلام یہ ہے، شرط ایمان یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرے گا، گناہ کیوں کیا جاتا ہے، حصول لذت کے لیے، حصول مال کے لیے، حصول اقتدار کے لیے، دنیا کی لالچ اور دولت جمع کرنے کے لیے۔ تو جب ہر چیز اللہ سے لینی ہے اور تقدیر میں جو ہے وہ ملنی ہے تو پھر گناہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ گناہ کے پیچھے فلسفی یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، انہوں نے جواباً عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم اللہ پر بھروسہ کرتے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، فرعون کوئی معمولی حکمران نہیں تھا، فرعونوں کا 4 صدیاں کم و بیش اقتدار رہا ہے۔ فرعون بادشاہ وقت کا لقب ہوتا تھا اور ان کی کافی نسلوں تک حکومت چلی، اور فرعونوں کا میرے خیال میں مجھے یاد پڑتا ہے 400 سال ان کا عہد اقتدار رہا ہے۔ آخری فرعون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں غرق ہو کر تباہ ہوا۔ تو 4 صدیوں سے جو لوگ اپنی پوجا کرا رہے تھے اور اپنی پرستش کرا رہے تھے اور خدا بنے ہوئے تھے، طاقتور فوج، بہت بڑا خزانہ، بہت بڑا ملک، تو انہوں نے کہا جی اب ہم ایمان لائے ہیں، قالوا علی اللہ توکلنا، اللہ کے نبی اب ہم اللہ پر ہی بھروسہ کریں گے، اب ہم ڈٹ گئے ہیں، اب کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ نے ہمارے لیے موت لکھی ہے تو وہی مبارک ہے، زندگی لکھی ہے تو وہ بابرکت ہے، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے۔ اور پھر سب نے دعا کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ جب اجتماعی طور پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو اس کا جواب اجتماعی دعا سے دیا جانا چاہیے۔ فرعون ساری قوم پر ظلم کرتا تھا تو ان سب مسلمانوں نے دعا کی، جمع ہو کر دعا کی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم پر آزمائش نہ ڈال اور ان ظالموں کے سامنے ہمیں
فتنے میں مبتلا نہ کر، ہم پر مصیبتیں نہ ڈال، ہم کمزور ہیں۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے۔ ایمان یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے تکبر میں نہ آ جاؤ، اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی عاجزی کا اظہار کرو اور قدرت باری کو پکارو کہ یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں، تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہمیں اس آزمائش سے بچا۔ فرعون ہم پر ظلم کرتا ہے، ہمیں قتل کرتا ہے، ہمیں مارتا ہے، ہم سے بگاڑ لیتا ہے، جو سزا چاہے دیتا ہے، کوئی انصاف نہیں، کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں۔ تو سب نے اجتماعی دعا کی، ربنا اے ہمارے پروردگار لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اس ظالم قوم کے سامنے ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کافروں سے نجات بخش۔ تقاضا ایمان یہ ہے، توکل علی اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز ضرورت پڑے وہ اللہ سے مانگو، جو مصیبت ہے اس کو مداوا اللہ سے مانگو، اور اجتماعی طور پر مانگو تو وہ بہت بابرکت ہے۔ سب اکٹھے ہو کر دعا کرو تو بہت بابرکت ہے۔ اور پھر دیکھو ان کی دعا قبول ہوئی۔ فرعون کے صرف نہ ظلم سے نجات ملی بلکہ فرعون کی ساری سلطنت، حکومت، خاندان تباہ ہو گیا، اور فرعونیوں کا 400 سالہ جو سورج اقتدار کا تھا وہ سمندر میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، تباہ ہو گیا۔ لیکن بات یہ تھی کہ جو مسلمان ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ الگ تھے، ان کا نظریہ اپنا تھا، ان کا کردار اپنا تھا، ان کا کھانا پینا نبی کے حکم کے مطابق حلال تھا، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ جیسے برسر اقتدار لوگ ہیں وہی ویسے ہی ہم بھی بن جائیں، لباس بھی فرعونیوں جیسا ہو، کھانا پینا بھی فرعونیوں جیسا ہو، تو پھر قدرت باری کیوں انہیں غرق کرتی؟ جب یہ بھی ویسے ہیں وہ بھی ویسے ہیں تو غرق کون ہوتا؟ اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہم کمزور ہیں، یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ ساری قوم ہی ظالموں کی ہے، تو اپنی رحمت سے ہمیں ان کافروں کے ظلم سے پناہ عطا فرما اور نجات عطا فرما۔ اب اس دعا کا جواب آیا، اللہ کے نہیں فرماتے ہیں اوحینا الی موسیٰ واخیہ ان تبوا بقومکم مصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین۔ جواب یہ آیا کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی پر یہ وحی فرمائی ان تبوا لقومکم بمصر بیوتا، فرعون چونکہ عبادت سے بھی روکتا تھا اور عبادت گاہیں بناتے تو وہ اس نے حکم دے دیا کہ ان کی ساری عبادت گاہیں مسمار کر دو۔ یاد رکھیں آدم علیہ نبی ناب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مساجد کہہ لیں یا معابد کہہ لیں یا عبادت خانے کہہ لیں، عبادت خانہ بنایا جاتا تھا اور اس کے بعد عبادت نہیں ہوتی، ہر کوئی عبادت خانے میں جا کر عبادت کرتا تھا۔ یہ شان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے تشریف لانے سے اللہ کریم نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ جعل الارض مسجدا وطہورا، دو خاصیتیں جب حضور تشریف لائے تو زمین کو عطا ہوئی، ساری زمین مسجد قرار پائی، اور مٹی کو طہارت کا پاکیزگی کا درجہ اللہ نے دے دیا کہ آپ مٹی پر ہاتھ رکھ کے تیمم کرتے ہیں تو آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے نہیں، کسی امت میں نہیں تھا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پانی سے دھونے سے جلد پاک ہوتی ہے، تیمم کرنے سے ہڈیوں کے اندر کا گودا بھی پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں۔ ساری زمین مسجد ہے لیکن فرائض کا مختص مساجد میں جا کر ادا کرنا افضل ترین ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرائض مسجد میں ادا فرماتے تھے اور عموماً سنت اور نوافل گھر میں ادا فرماتے تھے۔
فرائض مسجد میں ادا کیے جائیں اور سنت اور نوافل جہاں گھر میں جس جگہ جنگل میں ہیں جہاں بھی ہیں وہاں ادا کرتے رہیں، باہر ادا کریں۔ اور اگر ساری نماز بھی آپ باہر ہیں اور جنگل میں پھر رہے ہیں وہاں ادا کر لیں تو مسجد ہے، آپ کی نماز ہو گئی۔ لیکن فرائض کا با جماعت ادا کرنا، مسجد میں ادا کرنا بہت زیادہ افضل اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سنت نوافل عبادت آپ گھروں میں کریں۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ گھروں کو بھی اللہ کے نام کی برکت سے محروم نہیں رکھنا چاہیے اور سنن اور نوافل گھروں میں ادا کرنے چاہیے تاکہ وہاں بھی اللہ کا نور ہو، اللہ کی برکات ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لوگوں سے کے لیے مصر میں گھر ایسے بنائیں وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کہ جن گھروں کا رخ قبلے کی طرف ہو، تاکہ اپنے گھر کے اندر بھی قبلہ رخ ہو کر عبادت کی جا سکے۔ چونکہ عبادت خانہ فرعون گرا دیتا تھا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنی تہذیب الگ رکھو، اپنی معاشرت الگ رکھو، اپنا لباس حلیہ الگ رکھو، اپنے ذرائع آمدن الگ رکھو، حلال جائز اور پاک۔ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی پر وحی کی کہ ایسے گھر بناؤ شہر میں جو ہوں ہی قبلہ رو، جن کے رخی قبلے کی طرف ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت میں نماز کے لیے قبلہ شرط تھا، صرف ہم پر نہیں، پہلی امتوں پر بھی نماز کے لیے قبلہ رو ہونا، رخ قبلے کی طرف ہونا شرط تھا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھو۔ اقامت صلاۃ یہ نہیں کہ آپ نے وقت کی نماز ادا کر لی، اقامت صلاۃ یہ ہے کہ آپ نماز کو کھڑا کرو، اسے روشن کرو، زندہ کرو، قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو جن سے تمہارا کاروبار ہے، جن سے تمہاری ملاقات ہے، اپنی اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو نماز کی تلقین کرتے رہو اور نماز کو رواج دو اپنے گھروں میں، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، اپنے بزرگوں کو۔ بعض بزرگ بھی گھروں میں پڑے ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے، سب کو تلقین، نماز کو قائم کرو، زندہ کرو، کھڑا کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ یہ کام تم کرو، اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنی تہذیب میں فرعونیوں سے الگ ہو جاؤ۔ مسجد نہیں بنانے دیتے، گھر کو قبلہ رو بنا لو، نماز کو قائم رکھو، اپنی معاشرت الگ رکھو اور اللہ کی اطاعت کرتے رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ تو مومنوں کو بشارت دے دو کہ فرعونیوں سے جان چھوٹ جائے گی، فرعون غرق ہو جائے گا، حکومت تمہارے قدموں میں ہو۔ چاہتے اب ہم بھی یہی ہیں، کوئی کہتا ہے امریکہ غرق ہو جائے، کوئی کہتا ہے روس تباہ ہو جائے، کوئی کہتا ہے مشرکین سارے مارے جائیں، لیکن ہمارے امریکہ، ہندوستان، اسرائیل اور روس کے کردار میں کوئی فرق نہیں۔ ہم بھی اسی طرح دولت کے پیچھے پاگل ہو کر لوٹ مار مچانے پہ لگے ہوئے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کی تباہی کے پیچھے، ہر کوئی پیسے لینا چاہتا ہے، ہر کوئی اقتدار میں آنا چاہتا ہے، خواہ وہ حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو۔ ہمارے اور ان کے حلیے اور معاشرت میں کوئی فرق نہیں، ہمارے اور ان کے کھانے پینے میں کوئی فرق نہیں، تو بھائی کیوں غرق ہوں گے وہ؟ جب دو قومیں یا ساری قومیں ایک جیسی ہوں تو پھر غرق ہوں گے تو اکٹھے ہوں گے، بچیں گے تو اکٹھے بچے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب تک اپنی ایمان، اپنا اللہ پر بھروسہ اور اپنی الگ شناخت قائم نہیں کرتا، وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ کے بندوں نے حاصل کی۔
تو یہ آیات کریمہ واضح بتا رہی ہے، بلکہ اس شرط کے ساتھ کہ ان کنتم مسلمین، اگر واقعی تو مسلمان ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، دوسروں سے توقعات چھوڑ دو۔ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ امریکہ کو تباہ کر دے، پھر امریکہ کے سامنے دست سوال بھی دراز کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمیں کوئی کھانے کے لیے دے دو۔ کیسے لوگ ہیں ہم؟ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں امریکہ تباہ ہو جائے، پھر دست سوال بھی امریکہ کے سامنے ہے کہ یہ کوئی فی سبیل اللہ ہمیں بھی دو، اترے ہوئے کپڑے ہی دے دو، جھوٹا کھانا ہی دے دو، کچھ تو دے دو۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ کہاں ہے کہ جس سے مانگ کر کھاتے ہو اسے بد دعائیں دیتے ہو؟ تو ہماری تو ہر چیز، کچھ رسومات ہندوؤں سے ہم نے لے لی، کچھ کردار یہودیوں کا لے لیا، کچھ انگریزوں کی رسومات رہ گئیں، کچھ اب امریکہ کی عادات آ گئیں۔ تو ہم نے تو ایک ملغوبہ بنا رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خود کو اسلام کے صراط مستقیم پر لائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کریں، تب اللہ کریم کی ذات پر بھی اعتبار نصیب ہوگا، اور اسی اعتبار کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ حلال کھائیں، جائز وسائل سے حاصل کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادات کو قائم رکھیں، اور جائز وسائل اختیار کر کے باعزت اور حلال روزی کھائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔